بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجلی مہنگی کیوں ملتی ہے۔ جناب، آج کل پاکستان کے جس بھی شہر میں دیکھیں، یہ 9 مئی کے بعد گورنمنٹ نے جس طریقے سے لوگوں کو کرش کیا تو اس سے شاید یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب لوگوں کی جو ریزسٹنس پاور ہے وہ ختم ہو چکی، لیکن میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں اور میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو مردہ عوام تھے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو، وہ روس کا انقلاب ہو، وہ امریکہ کی جنگ آزادی ہو یا کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی انقلاب ہو، تو اکثر ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ غربت ہے۔ غربت ایک ایسا سمجھ لے کہ وجہ ہے کہ جو لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جو ریاست عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتی، یعنی کہ عوام کو بنیادی ضروریات مہیا نہیں کر سکتی، تو وہ ریاست قائم بھی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ یعنی کہ سب سے پہلے لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے، لوگوں کو پہننے کے لیے چاہیے، لوگوں کو رہنے کے لیے رہائش چاہیے۔ یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو ہر شخص کو چاہیے۔ پھر اس کے بعد تعلیم ہے، اس کے بعد صحت ہے، وہ چلے لوگ کچھ اور ذرائع سے بندوبست کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جناب کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ سہولیات یعنی کہ بنیادی حقوق تو پہلے ہی حاصل نہیں ہیں، تو اب لوگ جو بجلی اپنے گھروں میں 1-2 بلب یا ٹیوب لائٹیں یا پنکھا چلاتے تھے یا پھر سستا سفر کر لیتے تھے، اب وہ سہولت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پیٹرول 290 روپے لیٹر ہو چکا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا سفر کتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ اب بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب جو بلب ہے، جو پنکھا ہے، اس کا سوئچ دباتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگلے ماہ مجھے کتنا بل آ جائے گا، یعنی کہ اتنا بل بھی آ سکتا ہے کہ جو میری استطاعت سے باہر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہوئی؟ جناب، سب سے پہلے تو ہر سال کروڑوں یونٹ جو ہے وہ مفت بجلی جو ہے وہ بجلی کی کمپنی اور وابڈا کے امپلائیز کو دے دی جاتی ہے، اور مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ان لوگوں نے منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم بنانے میں پیسے لگائے ہوئے یا باقی ڈیم ان لوگوں کے والدین نے بنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو بجلی مفت دی جائے، یعنی کہ بجلی جتنی پیدا ہوتی ہے اس میں سے حصہ دیا جائے، یا یہ لوگ کیا محکمے پر یا کمپنیوں پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ نوکری کر رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ وابڈا میں یا دوسری کمپنیوں میں رشوت کا بازار گرم ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی تو ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے۔ تو جناب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو بجلی مفت دی جاتی ہے اربوں روپے کی سالانہ، وہ بھی جو کنزیومر ہیں یعنی کہ بجلی کے صارف ہیں ان پہ پڑتی ہے، جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ بھی جناب انہی پر پڑتی ہے، جبکہ چوری ہونے والی بجلی کے بینیفیشری کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو ڈسکوز یعنی کہ کمپنیز ہیں، ان کے افسران اور ملازمین ہوتے ہیں۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی علاقے میں بجلی چوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس علاقے کے افسران اور ملازمین ان بجلی چوری کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ ادروائز جناب، اس وقت قانون سخت قسم کا ہے۔ ان لوگوں پر اگر پرچے کروائے جائے، ان کو اندر کروایا جائے، ان کو ہیوی قسم کے فائنز کیے جائے، تو پھر کسی کی دوبارہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بجلی چوری کرے۔ اس کے بعد جناب پھر بجلی کے جو لاسز ہیں، یعنی کہ ہمارے جو سرکٹس ہیں وہ بہت پرانے ہیں،
جس کی وجہ سے بہت زیادہ بجلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ٹرانسمیشن کے دوران۔ تو جناب یہ 4-5 بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، اور ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، یعنی کہ گردشی قرضہ۔ گردشی قرضے کے پیچھے ہماری کچھ سیاسی حکومتوں کی جو قیادتیں ہیں ان کی لوٹ مار شامل ہے، یعنی کہ آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے نام پر کمپنیز کو لائسنس دیے گئے، جن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، پہلے نمبر پر انتہائی مہنگے داموں سے بجلی خریدنے کے معاہدے کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم آپ سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو ہر قیمت پر ادائیگی کی جائے گی۔ تو اس وقت جناب یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، یعنی کہ جو گردشی قرضہ ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً سینکڑوں ارب روپے ہو چکا ہے، بلکہ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا یہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز کے برابر ہونے جا رہا ہے۔ تو یقیناً جناب جب آپ اس طریقے سے پیسے لوٹائیں گے، بجلی مفت دیں گے، بجلی چوری کروائیں گے یا بجلی کے سسٹم کو بہتر نہیں کروائیں گے، تو پھر یقیناً یہ سارے خسارے پورے کرنے کے لیے جو بھی بجلی کا صارف ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس پر آپ یہ سارے کا سارا بوجھ ڈالیں گے، اور نتیجتاً جب لوگوں کو اتنی مہنگی بجلی ملے گی تو پھر ان کی چیخیں بھی نکلیں گی، پھر وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، وہ خودکشیاں بھی کریں گے اور وہ مظاہرے بھی کریں گے۔ تو جناب مہنگی بجلی کو سستی کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی وہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں ان تمام کے جو ذمہ دار سیاستدان ہیں اور افسران ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کی جائیدادوں کو انکوائری کی جائے، اور جتنی ان نے کک بیکس اور کمیشنز لی ہیں ان کو ضبط کیا جائے۔ تو میں جناب اس موضوع پر، چونکہ ابھی یہ موضوع شروع ہوا ہے، یکدم تو گورنمنٹ بجلی سستی نہیں کر سکتی، اور اتنی سستی نہیں کر سکتی کہ لوگ آرام سے گھروں میں چلے جائیں۔ تو اس موضوع پر جو میرے پاس مزید معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کہ کس طریقے سے جو ملک کے عوام ہیں ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے یا پیٹرول کی قیمت کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔